اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلوم اور غریب کے لیے یہ دنیا ایک بدنما جگہ ہے۔ یہاں جو بات شاذ و نادر ہی تسلیم کی جاتی ہے وہ مظلوموں کی حالت زار ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے حوالے سے دنیا بطور خاص مغربی ممالک اندھے ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی آرڈر کے لیے بننے والے قوانین سراسر منافقت ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ قوانین مظلوم کی داد رسی تو بعید بلکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عسکری لحاظ سے طاقتور ممالک کمزوروں کو دہشت گردی سے لڑنے کی آڑ میں جبر اور دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ امیر ترقی کے نام پر غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہمیشہ طاقت اور دولت کی وجہ سے فرق تو رہے گا، لیکن جب ایک چھوٹی سی اقلیت دولت اور وسائل پر قابض ہو جائے اور اکثریت انتہائی غربت میں مبتلا رہے تو یہ غریبوں میں نفرت اور ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ آج دنیا میں نفرت اور تشدد اس منافقانہ ورلڈ آرڈر اور پالیسیوں کی بدولت ہے جو دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنایا تھا، جس میں بنیادی طور پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس بلکہ سابق سوویت یونین بھی جو اب روس میں تبدیل ہو چکا ہے شامل تھے۔ ان ممالک نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ، عالمی بینک اور IMF جیسے ادارے بنائے۔ اس درجہ بندی کے نظام میں یہ ممالک اختیارات پر تقریباً مکمل غلبہ رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اب بھی ان اداروں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں تو وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے جہاں اور جس حد تک ضرورت محسوس ہو ان اداروں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بطور ثبوت گزشتہ 50 سال میں امریکی پالیسیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کسی امریکی مطالبے کی مخالفت کے لیے ہمت کر بھی لے تو امریکہ اس کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کرتا ہے، جیسا کہ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے عراق پر حملے کی مثال موجود ہے۔ اس حملے کے بعد اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں عراق میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ 1.5 ملین عراقی امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے 90 کی دہائی میں نافذ کردہ پابندیوں کی بدولت لقمہ اجل بنے۔ امریکہ کئی دہائیوں سے دوسرے ممالک کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ امریکہ نے کئی ممالک میں رہنماؤں کو قتل کروایا اور حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ ہمیشہ CIA کے زیر قیادت بغاوتوں کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل ہوا۔ سوویت یونین بھی کسی طور پر کم نہ تھا۔ ان کی یلغار اور افغانستان میں 10 سالہ جنگ کے نتیجے میں 1.5 ملین افغان ہلاک ہوئے اور 50 لاکھ مہاجرین پیدا ہوئے۔ افغانستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملے اور قبضے کے دوران لاکھوں افغانیوں کا قتل عام کیا اور لوگ بھی بے گھر ہوئے۔ نہ صرف یہ ممالک بلکہ ان کے کٹپتلی اور اتحادی بھارت اور اسرائیل بھی خود کو عالمی قوانین سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کی۔ کوئی اور ریاست بالخصوص مسلمان ممالک اس طرح کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوتے تو ان کے لیے سنگین فوجی اور سیاسی نتائج برآمد ہوتے، لیکن یہ دونوں ممالک فلسطین اور کشمیر میں قتل عام کرنے کے باوجود لاڈلے بچے ہیں۔ آج دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تہذیب کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے بے رحم درندے ہیں اور بے گناہوں کے بے دریغ قتل میں ملوث ہیں، جبکہ جو لوگ اس طرح کی بربریت سے انکار کرتے ہیں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ حقیقی دہشت گرد اور وحشی وہ ہیں جو بے گناہوں کا قتل عام کرنے کے بعد دنیا کے سامنے قابل احترام سیاستدانوں کی حیثیت سے گھوم رہے ہیں، جبکہ دل کی گہرائیوں سے وہ یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ حقیقت کو ہمیشہ الٹا کے نہیں رکھا جا سکتا۔